بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام مشل ہے اور میری عمر 23 سال ہے۔ آج میری شادی کی پہلی رات ہے اور میں اپنے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنی شادی کروائی کیونکہ چاچو کے گھر میں مجھے بہت اذیت سے رہنا پڑ رہا تھا۔ ویڈیو کے آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ساتھ ویڈیوز کو بھی لائک کر دیا کریں۔ چلیے اب کہانی شروع کرتے ہیں۔ جب میں چھوٹی تھی تو میرے امی ابو تبھی ایک کار ایکسیڈنٹ میں فوت ہو چکے تھے اور میں نے ایک آنٹی سے کہہ کر جیسے تیسے اپنی شادی کرائی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی کہ میں بھی اب اپنے گھر پر راج کروں گی جیسے میری چچی اپنے گھر پر راج کرتی ہیں۔ میرا بھی اپنا ایک گھر ہوگا۔ میں یہ سوچ کر بڑا خوش ہو رہی تھی کہ کمرہ کھلنے کی آواز آئی۔ میرا شوہر کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ میرے شوہر نے آتے ہی مجھے سلام کیا اور منہ دکھائی کا تحفہ دیا اور جلدی سے بیڈ پر سے تکیہ اٹھا کر ہمارے کمرے کا جو روشن دان تھا وہاں پر تکیے کو فکس کرنے لگا۔ جب میرا شوہر یہ سارا کام کر رہا تھا تو مجھے بڑا ہی دھچکا لگا اور میں حیران رہ گئی کہ میرا شوہر کہیں ذہنی مریض تو نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیسے کیسے خیال میرے ذہن میں آ رہے تھے کہ میں اپنے چچا کے گھر سے جان چھڑا کر کہیں یہاں سے جہنم میں تو نہیں آ گئی۔ شادی کا پہلا دن تھا، اس لیے میں نے اپنے شوہر سے کوئی سوال نہیں کیا، چپ چاپ بیٹھی رہی۔ میں نے سوچا اگر کوئی بات ہوگی تو وہ مجھے خود ہی بتا دیں گے کیونکہ انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ میں اپنے شوہر بلال کے ساتھ بہت خوش تھی کیونکہ میرے شوہر نے مجھے بہت پیار دیا۔ اب پھر روز جب بھی رات ہوتی تو وہ تکیے کو روشن دان میں فکس کر دیتے۔ آخر کار میں نے ایک دن پوچھ ہی لیا کہ آپ یہ تکیہ روز کیوں روشن دان میں رکھتے ہیں؟ تو میرا شوہر کہنے لگا کہ مجھے لگا کہ ہم دونوں کو کوئی رات کو ملتے ہوئے کوئی دیکھتا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، اس لیے میں روز تکیہ روشن دان میں رکھ دیتا ہوں۔ میں دل میں سوچنے لگی ایسا کون کر سکتا ہے اور ایسی بدتمیزی والی حرکت تو نہ میری ساس کرتی ہے اور نہ ہی میرا دیور، وہ دونوں تو بہت اچھے ہیں۔ میں اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کوئی ہمارے کمرے میں کیوں جھانکنے کی کوشش کرے گا؟ دن کو تو چلو ہم مان لیتے ہیں کہ کوئی گھر میں آ سکتا ہے، لیکن رات کے اس پہر کون آ سکتا ہے؟ میرا شوہر کہنے لگا کہ تم نہیں جانتی، تم بہت بھولی ہو۔ میں بھی پھر چپ ہو گئی۔ اب تکیہ روشن دان کے بیچ میں ہی پڑا رہتا تھا، نہ ہی میرے شوہر نکالتے تھے اور نہ ہی میں نکالتی تھی۔ انہوں نے اسٹول پر چڑھ کر تکیہ اچھی طرح سے فکس کر کے رکھ دیا۔ اس طرح کچھ دن گزرے تو میرا شوہر شہر سے باہر کام کے سلسلے میں چلا گیا۔ شاید کوئی میٹنگ تھی تو میرا شوہر رات کو گھر نہیں آیا اور میں ڈرپوک تو بالکل بھی نہیں تھی کیونکہ میں کافی بہادر تھی، اس لیے میں اکیلی ہی رات کو کمرے میں سو گئی۔ رات جب میں اکیلی کمرے میں سوئی تو مجھے عجیب قسم کی آوازیں آئی جو کہ روشن دان کے دوسری طرف سے آ رہی تھی۔ اب میں تھوڑا ڈر بھی گئی تھی کہ میرا شوہر اس لیے تکیہ روشن دان میں رکھ دیتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی راز ضرور ہے۔ تو میں اپنے کمرے سے نکلی اور روشن دان کی پچھلی جانب گھر کی بیک سائڈ پر میں نے جانا شروع کر دیا جہاں سے آوازیں آ رہی تھی۔ جب میں وہاں پر پہنچی تو ایک چادر میں مجھے کوئی سایہ نظر آیا۔ میں نے جلدی سے وہ چادر ہٹانے کی کوشش کی لیکن اس سائے نے جلدی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ آخر کار وہ جو کوئی بھی تھا میں نے اس کو پکڑ لیا۔ جب میں نے اس کے منہ سے چادر ہٹائی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ وہ میری ہی چھوٹی بہن تھی۔ اپنی بہن کو دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میں نے اپنی بہن کو بہت باتیں سنائی
اس سے پوچھا کہ تم جہاں آدھی رات کو اس وقت میرے کمرے کے باہر کیا کر رہی ہو، اور تمہیں روز میرے روشن دان کے پاس آ کر جھانکنے کی کوشش کرتی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ایسی حرکت کرتے ہوئے؟ جب میں یہ ساری باتیں کر رہی تھی تو میری بہن نے رونا شروع کر دیا اور مجھے کہنے لگی کہ آپ کے شوہر نے میری زندگی خراب کر دی ہے۔ جب آپ کا رشتہ ہوا تھا تو آپ کا منگیتر میرے پیچھے لگ گیا تھا اور مجھے اپنے پیار کی باتوں میں اس طرح پھنسایا کہ میں بھی اس کے پیچھے لگ گئی۔ اب اس کے پاس میری تصویریں ہیں جبکہ مجھے وہ روز بلیک میل کرتا ہے، اور میں روز اس کے لیے آتی ہوں تاکہ میں اس کا موبائل لے کر وہاں سے اپنی تصویریں اور ویڈیوز ڈیلیٹ کر سکوں۔ میری بہن جب یہ سب کچھ مجھے بتا رہی تھی تو میری دنیا ہی اجڑ گئی۔ میں اپنے شوہر کو بہت اچھا انسان سمجھتی تھی، لیکن وہ کیا نکلا، اور پھر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے پھر اپنی بہن کو گھر چھوڑا اور میں واپس اپنے گھر آ گئی اور اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ جب اگلے دن میرا شوہر گھر آیا تو میں نے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیا اور ان کو ساری سچائی بتا دی کہ آپ میری بہن کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہیں۔ میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا، تمہاری بہن جھوٹ بول رہی ہے اور مجھ پر الزام لگا رہی ہے، تمہیں ابھی سچائی نہیں پتا۔ تو میں اپنے شوہر کو ہی بولنے لگی، آپ جھوٹ بول رہے ہو، میری بہن اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولے گی؟ میری ساس سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور میرے دیور وہ کمرے میں شرما کر چلا گیا۔ پھر میرے شوہر نے میری بہن کی وائس ریکارڈنگ سنائی۔ میری بہن میرے شوہر سے کہہ رہی تھی، تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اگر تم نہیں دو گے تو میں خود اس کا گھر خراب کر دوں گی، روز تمہارے گھر کے پاس کمرے کے باہر آیا کروں گی تاکہ اسے تم پر شک ہو جائے اور تمہارا کسی کے ساتھ چکر ہے، پھر تم مجھے مل جاؤ گے اور اسے چھوڑ دو گے۔ دیکھو مشل، میری بات سنو، جب ہم لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے رشتے کے لیے آئے تھے تو تمہاری بہن اسی وقت میرے پیچھے لگ گئی تھی اور مجھ پر فدا ہو گئی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کی باتیں سن کر بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ میری بہن ایسا بھی کر سکتی ہے اور اپنی بہن کا گھر کیسے خراب کر سکتی ہے۔ اس دن مجھے بہت پچھتاوا ہوا کہ میں نے بلا وجہ اپنے شوہر پر شک کیا۔ اگلے دن میں نے اپنی بہن کو فون کیا کہ مجھے تمہارا سارا راز پتہ چل چکا ہے، اس لیے چپ چاپ ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، یہاں پر تمہاری دال نہیں گلنے والی۔ میری بہن کو اس دن عقل آئی جس دن ہمارا بیٹا پیدا ہوا، پھر وہ ہمارے راستے سے ہمیشہ کے لیے ہٹ گئی۔ اب اس کی شادی ہو چکی ہے، شکر ہے اللہ کا کہ اسے بھی شوہر اچھا مل گیا ہے، وہ اپنے گھر میں خوش ہے۔ میں نے بھی سکھ کا سانس لیا، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ میرا گھر میری بہن ہی خراب کر دیتی یا میرا شوہر گھر سے نکال کر لے جاتی، لیکن ایسا ناممکن تھا کیونکہ میرا شوہر بہت اچھا تھا۔ اگر میرا شوہر اچھا نہ ہوتا تو مجھے کبھی ساری سچائی نہ بتاتا۔ بلا وجہ میں نے اپنے شوہر پر شک کیا۔ آج میں اپنے شوہر اور اپنے بیٹے کے ساتھ بہت خوش ہوں اور اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ گھر میں اب میری ہی حکمرانی ہے، جیسے کہ میری چچی اپنے گھر پر کرتی ہے۔ آج میرا اپنا گھر ہے اور میں سکون سے رہ رہی ہوں۔